السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس. میں نے 2 دن سے ریکارڈنگ نہیں کی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بٹ ناؤ آئی ایم پرفیکٹلی فائن. تو لیٹ اسٹارٹ جہاں سے چھوڑا تھا. اور اس سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو جو ضروری کام میں نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جا کے کریں. پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اینڈ شیئر کر دیں، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. تھینک یو. لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، تم نے تو ڈال دی ہے سپر، تم کو اس سے کیا. اس رات کولمبو میں واقع پاکستانی سفارت خانے میں خاموشی اور اندھیرا چھایا تھا. افسرز مغفل تھے، سب چھٹی کر کے جا چکے تھے. ایسے میں اندھیر کمرے میں جہاں بہت سے کمپیوٹرز پڑے تھے، ایک کی اسکرین روشن تھی اور اس کے سامنے بیٹھی عورت کھٹاکھٹ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہی تھی. بار بار احتیاط سے دروازے کی طرف بھی دیکھتی. اس کی گود میں رکھے پاس پہ کسی مرد کی تصویر بنی تھی. یہ وہ پاس تھا جس کو استعمال کر کے وہ اس جگہ داخل ہوئی تھی. دفتر پرنٹر سے زوں زوں کی آواز آنے لگی. صباحت پرنٹر پہ رکھی شے کو احتیاط سے درست کرنے لگی، ساتھ ہی وہ کیز بھی دبا رہی تھی. رات گہری ہوتی جا رہی تھی. چند منٹ بعد وہ پرنٹ شدہ کاغذوں کو جوڑ رہی تھی. ان کا کوڑا گہرا سبز تھا اور ان پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھا تھا. فصیح ہوٹل کی لابی میں تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا جب اس کا فون بجا. اس نے سرعت سے اسے کان سے لگایا. سر، وہ نمبر آن ہو گیا ہے، ابھی 2 منٹ پہلے. اچھا، تم یوں کرو. فصیح ہدایت دینے لگا کہ ٹوں ٹوں سنائی دینے لگی. درمیان میں کسی اور کی کال آ رہی تھی. اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا تو ایک دم منجمد رہ گیا. اسی نمبر سے کال آ رہی تھی. وہ مجھے کال کر رہا ہے، تم اس کی لوکیشن ٹریس کرو، تیزی سے کہہ کر اسے دوسری کال اٹھائی. کہیے، میں پوسٹر والے لڑکے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دوسری طرف بوڑھا سا نالی بدقت کہہ رہا تھا. میں معذرت خواہ ہوں کہ اس دن آپ کو ڈپٹ دیا. میں انعام کی رقم ایڈوانس میں دینے کو تیار ہوں. اب وہ سبھاؤ سے بات کر رہا تھا. اسلام آباد کے اس ہسپتال کے کمرے میں رات اداسی اور تنہائی تھی. ویران موسم، ویران دل. وہ گھر جا سکتا تھا مگر خود ہی نہیں گیا. تنہا کمرے میں لیٹا رہا. نگاہیں چھت پہ جمی تھیں. وجیح چہرہ زرد سا تھا. اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا. جواہرات کو اس نے ہوش میں آتے ہی کال کی تھی اور اس پہ چیخا چلایا تھا. جواب میں جواہرات اتنے ہی ہذیانی انداز میں اس پہ غرائی تھی. مجھے کسی چیز کا الزام نہ دو. میں کس کرب سے گزر رہی ہوں تمہیں احساس ہی نہیں. نوشیروان کو اس نے کال ہی نہیں کی تھی مگر دل سے وہ چاہتا تھا کہ کاش وہ آ جاتا ایک دفعہ. باقی کسی سے ملنے اس نے خود انکار کر دیا تھا. یہ الگ بات تھی کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ آفس سے نہ دوستوں میں سے، پتہ نہیں کیوں. اور جب سعدی یوسف ہسپتال سے کھو گیا تھا تو کتنے ہی دن اس کے دوست اور قرابت دار اسی ہسپتال کے باہر پھولوں کے گلدستے رکھتے جا رہے تھے. فرق کہاں سے آیا تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ دفتر اسے تکیے کے ساتھ رکھا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا. ادریس بولا تو آواز میں ذرا نقاہت تھی. کراچی میں سب ٹھیک ہے؟ جی کاردار صاحب، آپ کے بارے میں سنا تھا. اب طبیعت کیسی؟ فارس کا بتاؤ. اسے درستی سے بات کر دی. اپنی کمزوری کے عیاں ہونے کا احساس بہت تکلیف دہ تھا. غازی، وہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، مزاج برہم رہتے ہیں مگر وہ بندہ برا نہیں ہے. ادریس اب اسے فارس کی رپورٹ دے رہا تھا. ہاشم نے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ایک دفعہ پھر اپنے گرد پھیلی تنہائی کو دیکھا. جو فیصلہ وہ شہرین سے طلاق کے ان 2 سالوں میں نہیں کر سکا تھا وہ چند ساعتوں میں ہو گیا تھا. اس نے ایک ٹیکسٹ لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں ریڈ، اور آدار کے نمبر پہ بھیج دیا. پھر قدرے سکون سے تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں. اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے، لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے. سبز پیڑوں سے ڈھکے ہوئے بنگلے میں رات کی اس پہر سناٹا چھایا تھا. کسی کمرے میں کوئی لیمپ جل رہا تھا. ندرت اپنے کمرے میں بیڈ پہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. گھٹنوں کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی. ساتھ والے کمرے میں جھانکو تو حنین دوپٹہ اوڑھ کر قرآن اٹھائے بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی. کل کے سبق میں سورہ بینہ سنانی تھی اسے اور وہ مسلسل آیت کو خلط ملط کر رہی تھی. اف حنین، فوکس کرو. کیوں تم بار بار ایمان والوں کو نار جہنم میں پہنچا رہی ہو اور مشرکین کو باغات میں؟ اس کے اپنے مسئلے تھے اور یہ مسئلے اس کو اپنے مرض مستمر کو سوچنے ہی نہیں دیتے تھے.
سیم بڑے ابا کے کمرے میں سو رہا تھا، کیونکہ اس کا اپنا کمرہ بھی تھا مگر رات کو ادھر ہی سوتا تھا۔ زمر کے کمرے میں بھی لیمپ جل رہا تھا۔ وہ کارپٹ پہ جائے نماز ڈالے چہرے کے دوپٹہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ وہ کب کا سلام بھیج چکی تھی مگر یوں ہی بیٹھی تھی، گائے بگائے نگاہ بیڈ کی دوسری طرف کو اٹھ جاتی۔ بس ایک رات ہی رہا تھا وہ اس کمرے میں، پھر چلا گیا۔ اب وہ کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ میں بہت بری ہوں، وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ زرد لیمپ میں مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ اور ناک کی نت دمک رہی تھی۔ میں بہت سخت دل ہو گئی تھی، میں نے فارس کے ساتھ بہت زیادتی کی مگر اس سے معافی نہیں مانگی، اس کے لیے انصاف حاصل کیا مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔ میرا دل اس جتنا بڑا نہیں ہے، میں اس سے غلط باتوں پہ لڑتی ہوں۔ اور یاسین سے کہہ رہی تھی، جب مجھے پتہ تھا کہ وہ شادی کے لیے ادھر گیا تھا اور اسے آبدار کی ضرورت تھی، اور ذرا سوچنے پہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آبدار نے جان بوجھ کر ایسی بات کہی تھی کہ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر اب میں کیوں نہیں کر لیتی اس سے بات، مگر نہیں، میری انا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ دل کی نرمی تب ملتی ہے جب ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم دل سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ جو وہ اپنی سورہ مکمل نہیں کر سکا، اسے پہلے بھی تو میں نے شادی کے بہت سے کام کیے ہیں نا، آج ایک اور صحیح۔ فارس اور اپنی مولک قسم کی ازدواجی زندگی کی ساری کلفت اور بددلی انقاصی ہو گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اٹھ گئی، پھر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ وہ گروپ میں مزید کچھ نہیں پوسٹ کر سکا تھا، وہ سورہ مکمل نہیں کر سکا تھا، کوئی بات نہیں، وہ کر لے گی۔ پہلے وہ اس کی لکھی تدبر اور تفکر کی باتیں غور سے پڑھنے لگی۔ اس نے النمل کی 58 آیات لکھی تھی، کل آیات 93 تھیں، وہ آدھی سے زیادہ سورہ کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، چونٹیوں کی ملکہ کا قصہ، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ، صالح کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، اور بس ابھی 35 آیات رہتی تھیں۔ ابھی النمل کا ایک بڑا قصہ رہتا تھا، ابھی داستان کی تکمیل کی راہ میں چند بڑے واقعات کا ہونا حائل تھا۔ زمر نے اگلی چند آیات وہاں لکھی اور پھر جی کڑا کر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ ہر آیت کے نیچے اپنے دل سے کہے گئے الفاظ لکھنے لگی۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر، وہ لوگ جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اوہ اللہ! اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر سر جھٹک کر کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرنے لگی۔ الفاظ جانے کہاں سے آ کر انگلیوں سے کیس میں منتقل ہونے لگے۔ میں ان آیت کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل یہ سوچ رہی تھی کہ میں انہیں کسی اور کی تشریح کے لیے لکھ رہی ہوں، مگر نہیں، قرآن جب آپ سے مخاطب ہو تو وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بلکہ یہ فرمایا آپ کہہ دیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ لکھتے لکھتے اس کی انگلیوں میں روانی آ رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں کسی کی پرفیکشن کی تعریف کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ تعریف بھی اسی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات ہمیں دوسروں کو بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ بہترین ہے، بہترین دوست، بہترین مددگار۔ ورنہ جب لوگ کافر ہونے لگتے ہیں، ایتھسٹ بنتے جاتے ہیں، تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اللہ ان کے لیے بہترین مددگار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کل بھی آپ کا تھا، آج بھی ہے۔ ہمیں یہ گلٹ اور ڈپریشن رہتا ہے کہ ہم اس کے بہترین بندے نہیں رہے، مگر ہم تو اس کے بہترین بندے کبھی بھی نہیں تھے۔ ساری تعریف، ساری حمد، ساری پرفیکشن ہمارے لیے تو کل بھی نہیں تھی۔ جس گلٹ کو ہم دیوار بنا کر اللہ اور اپنے درمیان لے آتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آج اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، کل کسی اور پہ نادم تھے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، پھر اللہ سے بات کرنے سے جھجکتے کیوں ہیں؟ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو اور نئے سرے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ اتنا آسان ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن پہ تدبر کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح تو دوسروں کے لیے۔ خوشی سے نہیں کریں گے تو قدرت آپ کو کھینچ کر گھسیٹ کر اس کی طرف لے آئے گی، مگر یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ چوزن ون ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں تو اپنی خامیاں اور گناہ دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، توبہ کریں اور پھر سے شروع کریں۔ صرف اللہ ہی کے ساتھ تو انسان ہمیشہ ہر چیز نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ ٹھہر کر اس نے اگلی آیت دیکھی۔
بھلا بتاؤ تو، کیا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے تھے ان باغوں کے درختوں کو۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں قرآن میں پوچھے گئے سوال۔ وہ چہرہ جھکائے بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کرتی رہی۔ ہر دفعہ اپنا دفاع کرنا، اپنے حق میں دلائل دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کی طرف سوال ڈالا کریں، اسے سوچنے پہ مجبور کریں۔ کوئی تو ہے نا جس نے اتنے انصاف سے آسمان اور زمین بنائے، تو کیا وہ ہمیں انصاف نہیں دلائے گا؟ کوئی تو ہے نا جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، کبھی زمین پہ کبھی دل پہ، اور اس بارش سے اگنے والے باغات انسان خود نہیں اگا سکتا۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا۔ تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ انسان کو سارے وسائل دے دیتا ہے، مگر انسانوں کو اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کر ہمارے کام جادوئی طاقت سے سنوار دے گا۔ اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے، سو یہ اس کی بہترین مخلوقی توہین ہے کہ اس کو ہر شے پلیٹ میں دی جائے۔ جیسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں گلٹ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لکھ لکھ کر اب وہ تھک چکی تھی، مگر جوش اور عزم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اگلی آیت آن لائن قرآن سے کاپی پیسٹ کی اور پھر اس کو زیر لب پڑھا۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ، اور جاری کر دیں اس کے درمیان نہریں، اور اس کے لیے بنائے پہاڑ، اور بنائی دو سمندروں کے درمیان آڑ؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ اچھا لگتا ہے آپ کی بیان کی گئی مثالیں پڑھنا اللہ تعالیٰ۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ بھوری آنکھیں کی بورڈ پہ جھکی تھیں۔ کبھی تو یہ زمین، آسمان، پہاڑوں اور سمندروں کی مثالیں لگتی ہیں، اور کبھی انسانوں کی۔ کچھ انسان زمین جیسے ہوتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھا کر بھی قرار و سکون میں ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، لڑکتے نہیں۔ کچھ نہروں جیسے ہوتے ہیں، سب کو سیراب کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، مضبوطی سے اکڑ کر سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا بوجھ تو کسی اور پہ ہے، ایک پرسکون زمین پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ خود تو قرآن کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ اور کچھ سمندر کے پانی جیسے ہوتے ہیں، کڑوا اور میٹھا پانی سمندر میں کتنی ہی جگہوں پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان آڑ ہوتی ہے۔ گوگل کرو تو کتنی ہی تصویریں نکل آتی ہیں جہاں پانی بھی پانی سے نہیں مل سکتا۔ دونوں کا رنگ فرق ہے، ذائقہ فرق ہے، مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اچھا ہے، ایک برا، دونوں دشمن ہیں، مگر ایک سمندر میں رہتے ہوئے ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جس دن یہ آڑ ٹوٹی، سمندر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ ہر طرح کے لوگ دیکھ کر جاننے والے واقعی کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ان کو بنا سکتا تھا، اور اللہ کے سوا کس کے سامنے ان سب کو جھکنا چاہیے۔ اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے مسکرا کر اپنے الفاظ کو دیکھا۔ اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی اچھا محسوس کرے گا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو عطر بیچنے والے جیسا ہوتا ہے۔ دوسروں کو عطر کی شیشیاں تھماتے تھماتے چند قطرے دکاندار کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ خود بھی معطل ہو جاتا ہے، چاہے آخر میں اس کے پاس ایک شیشی بھی نہ بچے۔ اور زمن کو اتنے سال بعد اپنے کمرے سے خوشبو آنے لگی تھی۔ آج وہ واقعی میں خوش تھی۔ کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی۔ آج کے ایک ایک منظر کو پہچان میں رکھنا۔ وہ صبح جب قصر کاردار پہ اتری تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، مغرور انسانوں کی طرح۔ وہ صرف دیکھنے میں وسطی لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے، گرج رہے تھے، مگر خیر و برکت کے قطرے برسانے والے نہیں لگتے تھے۔ اونچے ستونوں والے برآمدے کے سامنے سبزہ زار پہ کار آ رکی، اور ڈرائیور نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ سے علیشہ باہر نکلی۔ اس کے سیاہ بال کندھے تک آتے تھے، گرے ٹاپ کے گریبان پہ سن گلاسز اٹکی تھیں، اور ماتھے کے اوپر ہیئر بینڈ سے بال پیچھے کر رکھے تھے۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس نے برآمدے میں کھڑی جواہرات کو دیکھا، جو نک سے تیار چبھتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ نے تھوک نکلا اور جی کرا کر برآمدے کے زینے پہ چڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ جواہرات سے 2 زینے نیچے رہ گئی۔ آپ نے مجھے بلوایا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ میرے ساتھ آؤ۔
وہ تحکم سے کہتی مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ علیشہ نے ایک نظر آس پاس ہاتھ باندھے کھڑے ملازموں پہ ڈالی، پھر اس کے پیچھے بولی، یہ میرے والد کی تصویر ہے۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے قریب رک کر جواہرات نے چتور سے اشارہ کیا۔ وہ ہنوز سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے گردن کی پشت پہ پڑے تھے۔ اور یہ میرے دادا کی، یہ میرے کزنز ہیں، یہ میری والدہ کی فیملی ہے۔ وہ مختلف تصاویر کے اوپر نگاہ دوڑاتے کہہ رہی تھی، یہ سب خاندانی تھے، اپنے علاقوں کے رئیس تھے، سیاسی اکابرین تھے، عزت دار لوگ تھے، مگر اورنگزیب۔ اب کہ وہ پلٹ کر علیشہ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی سرد میلی تھی۔ علیشہ خاموشی سے سننے گئی۔ اورنگزیب ان کی طرح رئیس تھا، نہ دولت مند، مگر وہ خاندانی تھا، عزت دار تھا، اسی لیے اس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کو 2 بیٹے دیے، خاندانی اور بااثر بیٹے۔ ہمارے سارے خاندان میں 7 نسلوں میں، انگلی گھما کر اشارہ کیا، کوئی اتنا نجس، غیر خاندانی اور غلیظ نہیں ہے جتنی کہ تم، مسز کاردار۔ علیشہ کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھری، آواز کانپی۔ آواز نیچی رکھو، وہ جواباً اتنے زور سے گھرائی کہ علیشہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ اگر تمہیں رہنا ہے اس گھر میں تو تم میرے متعین کیے طریقے سے رہو گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا بیوقوف بیٹا تمہاری مدد کو آئے گا، ہاشم کی پیشکش پہ حامی بھرنے کا ارادہ ظاہر کر کے۔ تم نے نوشیرہ کی حمایت کھو دی ہے، وہ تمہارے اپارٹمنٹ کا مزید کرایہ نہیں بھرے گا۔ اوہ، ایسی شکل نہ بناؤ، میں نے آفس میں رپورٹ کرنے والے بہت سے پرندے پال رکھے ہیں۔ علیشہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نیچے والے سرونٹ روم میں سے ایک میں رہو گی، ان شیئرز کو تم بیچ نہیں سکتی، اس لیے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے اور ان شیئرز کا منافع وصول کرتے رہنا ہے تو۔ آبرو سے دور کھڑی میری کو اشارہ کیا، وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ تو میری کے ساتھ جاؤ اور اپنا کمرہ دیکھ لو۔ علیشہ نے ایک بے بس نگاہ میری کے اوپر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ ملکہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے علیشہ، جواہرات نے پیچھے سے پکارا۔ میری اینجیو نے اس بات پہ گردن ذرا موڑ کر لاؤنج کے پودوں پہ اسپرے کرتی فیونا کو دیکھا جو اندر تک کلس گئی تھی، کیونکہ شطرنج کی بساط پہ صرف ملکہ ہوتی ہے جو جب چاہے جتنی چاہے چالیں چل سکتی ہے۔ علیشہ مڑی اور ایک نظر اسے دیکھا، مگر شہ مات صرف بادشاہ کر سکتا ہے مسز کاردار، اور ملکہ سب سے بڑی چال باز تو بن سکتی ہے مگر وہ بادشاہ نہیں بن سکتی۔ اور مڑ گئی۔ میں اپارٹمنٹ سے اپنا سامان لے آؤں۔ میری کے ساتھ جانے کی بجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ موبائل پہ ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگائے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ ہیلو مسز ندرت، میں علیشہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے مسز عمر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حنین سے ملنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ میرے اور اپنے درمیان یہ بات رکھیں گی اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے؟ ذرا دیر ٹھہر کر بات سنتے وہ اپنے کپڑے بیگ میں ارس رہی تھی۔ مجھے اپنے اینڈز ایور آفٹر کی چین واپس چاہیے۔ کیا حنین اور زمر کے علم میں لائے بغیر آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کروں گی، وہ بہت منت سے کہہ رہی تھی۔ اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی، یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا۔ کینڈی کی اس کافی شاپ کے کچن میں سعادی کھڑے کاؤنٹر پہ جھکا لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھ رہا تھا۔ جو وہ پڑھ رہا تھا وہ خوش کن بھی تھا اور اداس کرنے والا بھی۔ اس نے سورہ شروع کی تھی، کوئی اور اسے مکمل کر رہا تھا۔ قرآن انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، انسان محتاج ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ اس کا دل جیسے زخمی ہو گیا تھا مگر مسکرانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پھر سکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا تو مونچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا اور مستطیل کچن سے باہر آیا۔ باہر بوڑھا روپا سنگھی کیش کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اپنے موبائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایڈوانس کی رقم ابھی تک اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناخوش اور بے چین لگ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا جو باہر آ رہا تھا، جہاں کامنی کھڑی غصے سے مونچوں کو جھڑک رہی تھی اور وہ مٹھی سے آنسو پوچھتا ہچکچا رہا تھا۔ ساتھ ہی 2 خوبصورت کانچ کے پیالے نیچے چکنا چور ہوئے بکھرے تھے۔ کامنی غصے سے اسے سہنالی میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ندرت برتن ٹوٹنے پہ اسے کہا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ سعدی رسان سے پوچھتا آگے آیا۔ کامنی خفگی سے اس کی طرف ہوئی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں دیکھ کر چلتا، میں نے نئے پیالے توڑ دیے، وہ صدمے میں بولی تھی۔
پیالے مونچو سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے کامنی، وہ نرمی سے کہتا آگے آیا اور پنجوں کے بل مونچو کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بوڑھا روپا سنگھاری بوڑھا روپا سنگھی، ایک تو اس کا اتنا مشکل نام ہے، آگے ہو کر دیکھنے لگا، کچھ تشویش کچھ اچنبھے سے۔ صرف ان 2 پیالوں کے لیے تم اتنے پیارے مونچو کو ڈانٹ رہی ہو؟ مونچو کو اپنا ہاتھ چھڑاتا سر جھکائے زور زور سے رونے لگا تھا، مگر سعدی نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ کیا تھا جو یہ دیکھ کر چل لیتا؟ کامنی، اس نے نظر اٹھا کر سنہالی عورت کو دیکھا، یہ برتن اسی وقت اسی لمحے ٹوٹنے ہی تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ میری قسمت تھی کہ نہیں، یہ ان برتنوں کی عمر تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ پھر مونچو کی طرف مڑا، ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ سو برتن ٹوٹنے کا غم نہیں کرتے مونچو، یقین کرو اگر تم سے نہ ٹوٹتا یہ پیالہ تو تمہاری اس چڑیل جیسی ماں سے ٹوٹ جاتا۔ مونچو آنسوں کے درمیان ہنس پڑا، روپا سنگھی بھی آگے ہو کر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرا دی۔ تب سعدی کھڑا ہوا، مونچو ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتا باہر کو بھاگ گیا۔ تب وہ کامنی سے بولا، میرا بھی باپ نہیں تھا، ہم بغیر باپ کے بڑے ہوئے تھے، بن باپ کے بچے کو سب کے سامنے نہ ڈانٹا کرو، وہ دلاسے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اتنا تنہا نہیں کرنا چاہیے، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ روپا سنگھی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد وہ کچن میں آیا۔ سنو، سعدی دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین کھول کر بیٹھا تھا جب مضطرب اور بے چین سا روپا سنگھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم چلے جاؤ۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ سر، میں بہت جلدی چلا جاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں؟ میں نے پوسٹر والے نمبر پہ کال کر دی تھی، وہ آ جائیں گے، انہوں نے میری لوکیشن بھی ٹریس کر لی ہوگی، پیسے نہیں بھیجیں گے وہ، تم بھاگ جاؤ۔ وہ آنسو ضبط کے جلدی جلدی بول رہا تھا اور سعدی یوسف کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ زمین پیروں سے کتنی بار دن میں نکلتی ہے، میں ایسے حادثوں پہ دل مگر چھوٹا نہیں کرتا۔ قصر کاردار کے لاؤنج میں علیشہ اپنا ٹرالی بیگ خود گھسیٹتی خاموشی سے میری کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پر بیٹھی جوس کے گھونٹ بھرتی جواہرات نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ احمد اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اور اسے ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ علیشہ کو دیکھ کر اس نے ہولے سے سرگوشی کی، اس لڑکی کو یہاں کیوں رہنے دیا آپ نے؟ تاکہ میرے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اس وقت اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ احمد سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور ہاشم نمودار ہوا۔ آستین کونیوں تک موڑے گریبان کا ایک بٹن کھلا تھا، کوٹ پہ بازو ڈالا ہوا تھا، چہرے پہ قدرت نقاہت تھی۔ ملازم ساتھ آ رہے تھے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گویا واپس پلٹنے کا کہا۔ چند قدم آگے آیا تو جواہرات تیزی سے ڈائننگ ہال سے ادھر آتی دکھائی دی، چہرے پہ تشویش تھی۔ احمد وہیں بیٹھے رہا۔ ہاشم، تمہیں ابھی ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا، تم نے منع کر دیا ورنہ میں آ جاتی۔ اس نے ہاشم کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک برہم نظر اس پہ ڈالی۔ میرے کاروبار کو اتنا بڑا دھچکا دینے کے بعد مجھ سے مخاطبی کیسی ہو سکتی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جواہرات نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، آنکھوں میں خفگی اتری۔ یہ ہم سب کا کاروبار ہے۔ نہیں ہے یہ ہم سب کا کاروبار، وہ گنگنایا تھا۔ جب میرے باپ کو اپنی سیاست اور آپ کو اپنی بیوٹی ٹریٹمنٹ سے فرصت نہیں تھی تو میں تھا جو اپنا خون جلا کر اس کاروبار کو پھیلا رہا تھا، اور یہ سب میرا کمایا ہوا ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دے کر سختی سے بولا تھا، میں نہ ہوں تو آپ دونوں سڑک پہ آ جائیں، مگر میں آپ نے میرا بس سوچے بغیر صرف اس بغیرت آدمی کے لیے غلط لوگوں سے دشمنی لے لی۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اوہ ڈونٹ یو ڈیئر، اس سرخ چہرے کے ساتھ گھبرائی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں، تم دونوں کے لیے کیا کر چکی ہوں تم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ واٹ ایور، وہ ہوا میں ہاتھ کو جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ احمد نے سر جھکا دیا، اس نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ نوشیروان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب ہاشم اس کے دروازے کے باہر رکا۔ شیرو نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا، پھر برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا، ماتھے پہ خواہ مخواہ کے بل بھی ڈال لیے۔ میں رات ہسپتال میں تھا، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا مگر اس میں آنچ بھی تھی۔ شیرو کا برش کرتا ہاتھ رکا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ معلوم ہے، جب آپ کی سیکریٹری نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو جانتا تھا میں، یہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہوگا۔
اور وہ کیا نکلا؟ صرف انگزائٹی اٹیک۔ عام لوگ تو بیماری میں بھی اپنا ٹچ نہیں چھوڑتے۔ تلخی سے وہ بولا تھا، جب مجھے پٹوایا تھا اس لڑکے سے تو میں بھی ہسپتال داخل رہا تھا۔ آپ مجھے تب دیکھنے آئے ہوتے تو میں بھی آ جاتا کل شاید۔ وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے روح پہ زخم دیے تھے، اس کے اپنوں کو قتل کروایا تھا، مگر وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کی بات کا اثر لیے بغیر ہاشم سپاٹ لہجے میں بولا۔ شیرو بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نوشیروان تمہارے پیچھے آئے گا۔ نوشیروان کا خون اس کی رگوں میں جم گیا۔ وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گیا۔ اور اب تم جتنا پچھتا لو، اور میں جانتا ہوں کہ تم پچھتاتے ہو، مگر اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن تمہارے پیچھے آئے گا اور تمہیں گھسیٹے گا، یا انتقام کے لیے یا انصاف کے لیے۔ اور اس دن نوشیروان، انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی، اس دن تمہیں میری قدر ہوگی۔ اس دن تم جانو گے کہ جب میں کہتا ہوں ہاشم سنبھال لے گا تو ہاشم کیسا سنبھالتا ہے۔ اور اس دن تم چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میں وہ سانس لینے کو رکا۔ نوشیروان کا بھی سانس رکا۔ اسے لگا اب ہاشم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور میں اس دن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں، کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اور نوشیروان پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ بہت ہوشیار ہوں، اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں، میں دل کی بات مگر دیوار پہ لکھا نہیں کرتا۔ وہ کافی شاپ کے اوپر شفیع احمد کے لیے مختص کمرے میں روپا سنگھی کے سامنے کھڑا تھا اور پھر بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، اگر مجھ سے اتنی شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں چلا جاتا، مگر ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو میرا خون آپ کے ہاتھ پہ ہوگا۔ تم ہو کون جس پہ میں اعتبار کرتا؟ اس پوسٹر کے مطابق تم تامل جاسوس ہو۔ یہ میرا فرض تھا ایک فوجی ہونے کے ناطے کہ میں تمہاری رپورٹ کرتا۔ وہ کچھ پشیمان، کچھ بگڑا ہوا تھا۔ بس کرو مسٹر روپا سنگھی، سعدی نے اکتا کر دونوں ہاتھ اٹھائے، تم نے یہ صرف انعام کے لیے کیا ہے۔ برا مزید تیش کے عالم میں کچھ کہتا مگر دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور قامنی استفہامی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ باہر کوئی تم سے ملنے آیا ہے شفیع، وہ تمہاری تصویر دکھا کر پوچھ رہا ہے تمہارا۔ پھر باپ کو دیکھا۔ آپ کیوں لڑ رہی ہیں ایسے؟ سعدی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلیز اس کو میرا نہ بتانا، وہ مجھے ڈھونڈنے آنے والوں میں سے ہے۔ قانونی مطمئن نہیں تھی مگر وہ واپس نیچے اتر گئی۔ کافی شاپ کے ہال میں آئی تو دیکھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا، سیاہ رنگت، حبشی صورت اور سفید چمکتے دانت۔ جی؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں اس نئے لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں جو سنا ہے جادوئی کرتب دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ بہت امیزنگ ہے، آپ اس سے مل کر بہت محظوظ ہوں گے۔ ابھی وہ باہر گیا ہے کراکری شاپ تک، یہ 3 بلاک چھوڑ کر۔ جیسے ہی آتے ہیں میں آپ کو ملواتی ہوں۔ کچھ آرڈر کریں گے آپ؟ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں۔ فصیح کھڑا ہو گیا۔ کس شاپ تک گیا ہے وہ؟ پتہ سمجھا دیں گے آپ مجھے؟ اس کو پتہ سمجھا کر وہاں سے بھیج کر کامنی اوپر آئی تو وہ دونوں ابھی تک لڑ رہے تھے۔ سعدی کا بیگ اس کے کندھے پہ تھا۔ وہ چلا گیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ روپا سنگھی ذہنی تناؤ اور مایوسی سے بکھر کر بولا، یہ لڑکا فراڈ ہے، تامل جاسوس ہے، کولمبو میں اس کی شکل موسٹ وانٹڈ پوسٹر لگے ہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کامنی نے ناسمجھی سے سعدی کو دیکھا، وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ نہیں پاپا، اس کی گرل فرینڈ کی فیملی امیر ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوئی لڑکی نہیں ہے کامنی، اس کی کوئی لو سٹوری نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولا، مگر تم ایک قاتل ہو، میرے عیسوی ایڈ کو زہریلے پین سے ہلاک کر کے بھاگنے والے قاتل ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سعدی یوسف! بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر فصیح کا چہرہ چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ کامنی ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ روپا سنگھی کا رنگ اڑ گیا۔ سعدی نے پتھرائے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک دم پستول نکال کر دونوں بازو لمبے کیے اس پہ تان لیا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو اپنا نام صحیح نہیں بتایا؟ فصیح نے چوکھٹ میں کھڑی مسکرا کر پوچھا تھا۔ کامنی نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی، اس نظر میں سب کچھ تھا، صدمہ، بے اعتباری، یقین ٹوٹنے کا دکھ، مگر سعدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ پستول تانی نظریں فصیح پہ گاڑے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ فصیح، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ نہیں، تم اگلے ہی لمحے پستول نیچے گرا دو گے جب تم یہ دیکھو گے۔ کہنے کے ساتھ فصیح جو چوکھٹ سے لگ کر کھڑا تھا ذرا بائیں طرف کو ہوا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کو کھینچ کر اپنی ٹانگ کے ساتھ لا کھڑا کیا۔
ڈرا سہما سا مونچو جس کے منہ پہ ڈکٹ ٹیپ بندھی تھی اور ہاتھ بھی کمر پہ ٹیپ سے بندھے تھے۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گال پہ لڑک رہے تھے۔ کامنی کی بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ روپا سنگھی بھی چلایا تھا، وہ بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ میرا نواسا ہے، تمہیں خبر دینے والا میں تھا۔ فصیح نے کچھ نہیں کہا، اس کا پستول بچے کے سر پہ تھا۔ سعدی نے ایک لفظ کہے بنا پستول زمین پہ ڈال دیا۔ بچے کو چھوڑ دو، پہلے تم یہ پہنو۔ اس نے ہتھکڑی کے 2 باہم جڑے کڑے میز پہ ڈالے۔ ادھر روپا سنگھی مسلسل اسے بچے کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر چہرے پہ لڑکتے گئے، وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اوکے۔ سعدی چند قدم آگے آیا، کامنی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو اس نے خاموشی سے ہتھکڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے باندھ کر ہتھکڑی پہن کر ٹک کی آواز سے بند کر دی۔ اب میرے آگے چلو، فصیح نے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور سعدی کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اب اسے دیکھنے پہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہیں۔ فصیح بچے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے سعدی کو آگے چلائی، سیڑھیاں اتر کر شاپ کی پچھلی سمت سے باہر نکلا۔ بچے کو اس نے سیڑھیوں کے دہانے پہ چھوڑ دیا اور خود سعدی کے پیچھے چلتے ہوئے اسے مسلسل سیدھا چلو، اب دائیں مڑو کہتا آگے چلاتا گیا۔ سعدی کی کندھوں پہ لمبا کوٹ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا گیا۔ صبح کے وقت گلیوں میں رش تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر شخص اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، کسی دوسرے کی فکر نہیں۔ ایسے میں وہ خاموشی سے فصیح کے آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتا تو فصیح سائلنسر لگے پستول سے اسے گولی مار دیتا۔ وہ جانتا تھا ایک جگہ سڑک کنارے چلتے چلتے فصیح نے اسے پہاڑی سے اتر جانے کی ہدایت دی۔ تم مجھے کسی ویران جگہ پہ لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے مار سکو؟ اوکے۔ وہ سر کو خم دیتا، جوکرز ڈھلان پہ رکھتا نیچے اترنے لگا۔ بکواس نہیں کرو، چپ چاپ اترو، وہ گرج کر بولا۔ سزائے موت کی مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مجھ سے نہیں پوچھو گے، میں جانتا ہوں ابھی واپس جا کر تم کامنی کے خاندان کو بھی مار دو گے۔ اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سعدی چونکا، مگر فصیح نے پیچھے سے پستول کا ٹھوکا دیا تو وہ آگے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک پہاڑی گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چائے کے باغات کی سوندھی مہک یہاں بھی محسوس ہوتی تھی۔ اوپر آسمان پہ مطلع صاف تھا، پھر بھی چھایا سی تھی، سورج کسی اوٹ میں تھا۔ اس پہاڑی گھاٹی میں ایک جگہ فصیح نے اسے رک جانے کو کہا۔ یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھو تاکہ تم میری گردن اتار سکو۔ صحیح۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، کندھوں پہ کوٹ ڈالا تھا، ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے۔ گردن موڑ کر اس نے فصیح کو دیکھا تو چہرے پہ سکون تھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر کامنی کے خاندان کے لیے کیا انتظام کیا تم نے، بتاؤ؟ فصیح پستول اس پہ تانے اس کی پیشانی کا نشانہ لیے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ میرا اور تمہارا چہرہ دیکھ چکے ہیں، اس کافی شاپ کے ہر شخص کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا تم نے ان کی شاپ پہ کوئی بم وغیرہ فٹ کیا ہے؟ میں اتنے پیچیدہ چکروں میں نہیں پڑتا۔ کچن میں داخل ہو کر میں نے دودھ کے ابلتے دیگچے میں 2 گھونٹ جتنا بے ذائقہ زہر ملایا تھا۔ پھر اس نے جیسے سوچنے کی اداکاری کی۔ اسی دودھ سے اب سب کی کافی بھی بنے گی، چائے بنے گی، بچہ بھی وہی دودھ پیے گا نا۔ بیچارے، سعدی نے لب بھینچ لیے۔ دیکھو، تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار دو، مگر مجھے ایک دفعہ ان کو کال کر کے بتانے دو کہ دودھ زہریلا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پستول پھر سے اس پہ تان کر ایک آنکھ بند کے نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اگر کسی صورت میں انہوں نے دودھ ضائع کر دیا تب بھی میں جا کر ایک ایک کو حادثاتی موت کا شکار کر ہی دوں گا، کیونکہ وہ سب میرا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ سعدی نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ یعنی فصیح، مجھے تمہیں روکنے کا مستقل انتظام کرنا ہوگا۔ تم مجھے باتوں میں الجھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہنے کے ساتھ پستول سعدی کی پیشانی پہ رکھا۔ ٹھنڈی نال اس کی جلد سے جیسے ہی ٹکرائی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کلمہ پڑھ لو، فصیح نے گھرا کر کہا۔ سعدی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بھی؟ اور اگلے ہی لمحے سعدی نے کوٹ سے ہاتھ نکال کر اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا اور وہ بجلی کی رفتار سے اٹھ کر فصیح کو گردن سے دبو چکا تھا۔ فصیح تڑ تڑا ٹریگر دباتا گیا،
گولیاں سامنے فضا میں گم ہوتی گئیں، مگر سعدی اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا تھا اور اپنے بازو کے شکنجے میں اس کی گردن لے لی تھی۔ وسیع اس کے بازوؤں کے نرغے میں پھڑپڑاتا، مسلسل زور لگاتا، پستول کا رخ پیچھے کو موڑنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف گولی چلا سکتا، سعدی یوسف نے اپنی آنکھیں بند کی زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ وسیع کی گردن کا منقار ٹوٹ گیا، زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ہچکی کی سی صورت آخری سانس لی اور پھر گردن ڈھلک گئی۔ سعدی نے اپنے بازو ہٹا دیے۔ وسیع کی لاش زمین پہ جا گری۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور انہیں کوئی تاثر نہ تھا۔ تاثر تو سعدی کی آنکھوں میں بھی نہ تھا۔ اس سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ پیر کی ٹھوکر سے اس کی لاش کو پڑے کرتا گیا، یہاں تک کہ لاش پہاڑی کے دہانے پہ آ رکی۔ سعدی نے ایک اور ٹھوکر ماری اور لاش نیچے لڑک گئی۔ خاردار جھاڑیوں بھری ڈھلان سے لاش نیچے گرتی چلی گئی، دور نیچے۔ اندھی کھائی میں۔ اس نے وسیع کا کوٹ بھی اچھال کر نیچے پھینکا اور پھر اس کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ جھاڑتا وہ اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، بے تاثر اور سرد۔ دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ مارکے کی اس جگہ پہ کھلی ہوئی ہتھکڑی اور اس کے لاک میں وسیع سیاہ ہیئر پن زمین پہ گری تھی۔ یہ کامنی کی ہیئر پن تھی جو اس نے جاتے سمے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وقت اتاری تھی، اور اس کو سارا راستہ کوٹ کے اندر چھپے ہاتھوں کی ہتھکڑی میں گھساتے وقت اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، لاک کی 6 پنیں، 1 2 3 4 5 6 اور کلک۔ یا رب، یہ کس نے ٹکڑے کیے روز حشر کے؟ مجھ کو تو گام پہ محشر بپا ملا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ زمر تیار سی کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے گیلے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی جب ندرت نے اسے پکارا۔ وہ ہاتھ میں ایک خفگیر لیے سامنے کھڑی تھی، قدرے متفکر۔ مجھے علیشہ کا فون آیا تھا، وہ جو حنین کی امریکی سہیلی ہے، اور یہ تو طے تھا کہ یوسف اب باتیں نہیں چھپائیں گے، سو وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ قدرے حیرت سے سنتی گئی۔ آپ اسے کہیے گا وہ کی چین سعدی کے ساتھ کھو گیا تھا، باقی معاملہ میں دیکھ لوں گی۔ اس کا فون بجنے لگا تو وہ اسے کان سے لگاتی اسی رفتار سے بولتی آگے آئی۔ جی میں کل آ نہیں سکی، ایک عزیز کی عیادت کے لیے چلی گئی تھی، تو پھر آج۔ رک کر اس نے کچھ سنا، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر شوق۔ کیا مطلب انہوں نے ڈیل سائن کر لی؟ وہ میرے کلائنٹس تھے، ان کو کیسے پتہ تھا کہ میں نہیں آؤں گی؟ اور احساس انکشاف جیسا تھا۔ اس نے کڑا کر آنکھیں بند کیں۔ میں سمجھ گئی، انہیں ہاشم کاردار نے کہا ہوگا کہ زمر یوسف کو میں نے بیکار ڈاکیومنٹس لکھوانے اپنے پاس روک رکھا ہے، سو تم لوگ اس کے کلائنٹس کو خراب کر دو۔ واؤ، اس آدمی کا دماغ ہاسپٹل کے بیڈ پہ بھی نئی تقریب کاری سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا، اور میں اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ خود کو کوس رہی تھی، چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھی چائے کے مگ سے گھونٹ بھرتی حنین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور آپ نے ہاشم سے انسانی ہمدردی کے تحت اب اتنا اچھا موقع گنوا دیا اس کی فائلز کاپی کرنے کا۔ زمر چند لمحے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اندر گئی اور واپس آئی تو حنا کی فلیش ڈرائیو اس کے سامنے پٹکی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس وقت ہاشم کی فائلز کاپی کرتی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا، اور یہ بھی پوچھا تھا کیا تمہیں اتنی چال باز لگتی ہوں کہ وہ زمین پہ گرا کڑھا رہا ہوگا اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی؟ تو حنین نے کندھے جھٹکے۔ تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے فائلز کاپی نہیں کی، میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا۔ حنین نے بے اختیار مگ والا ہاتھ نیچے کیا، وہ ششدر رہ گئی تھی۔ زمر دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کر اس کی طرف جھکی۔ اور جواب یہ ہے کہ میں اتنی ہی چال باز ہوں، اور اگر اب میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر ہاشم کی ساری فائلز اس میں ہیں۔ حنین نے بے یقینی سے فلیش کو دیکھا اور پھر اسے۔ اس کا لیپ ٹاپ آن تھا، پاس ورڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے آفس میں کوئی سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے جو کوئی مجھے اس ساری افراتفری میں یہ کرتے دیکھ سکتا۔ ساری فائلز بھی رات کو کھول کر دیکھ چکی ہیں۔ وارث غازی والی فائلز وہ کب کی ڈیلیٹ کر چکا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، سینکڑوں ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی ایک طرف حنین، میں اتنی جلدی سب بھلانے والی نہیں ہوں۔ اور میز پہ ہاتھ مارا تھا۔ حسینہ نے ناشتہ بناتے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ غصہ ہو رہی ہے اور آگے سے حنین باجی خوش ہو رہی ہے، پاگل ہیں دونوں۔ حنین فرد مسرت سے اٹھی اور زمر کے دونوں ہاتھ تھام کر دبائے۔ آپ میری ملکہ ہیں، اور جھپٹ کر وہ فلیش اٹھا کر اندر بھاگی۔
زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ مسکرا کر سر جھٹکتی وہ پرس اٹھائے بال ٹھیک کرتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حنین اگلے 2 گھنٹے ان فائلز میں محو ہو کر بیٹھی رہی۔ لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز حسینہ سے بنوائے آلو کی چپس کھاتی اور صفحات پہ صفحات آگے کرتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک تھی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ اس وقت گھر پہ ابا اور حنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سیم اسکول، ندرت اور ریسٹورنٹ، زمر کوٹ ملازم اپنے کوارٹر میں۔ وہ بعد نخواستہ اٹھی اور باہر آئی۔ پورچ سے ہی اسے گیٹ کے باہر کھڑا احمد نظر آ گیا تھا۔ وہ چہرے پہ نخوت لائے چند قدم آگے آئی۔ السلام علیکم، پپو گھر پہ نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف گھوما۔ گیٹ چھوٹا تھا، کندھوں سے اوپر وہ دکھائی دیتا تھا۔ ذرا سا مسکرایا۔ میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ جی؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی تھوڑا مزید آگے چل کر آئی، پھر رک گئی۔ گیٹ درمیان میں حائل تھا۔ وہ کیا ہے مس یوسف کہ کچھ دن سے کوئی مسلسل ہمارے یعنی کارڈار کے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کر رہی تھی۔ حنین کی رنگت سفید پڑی تو میں نے سوچا کہ بے نفس نفیس جا کر آپ کو حنین یوسف آپ کو ایک مہذب اور شائستہ سی وارننگ دے دوں کہ ایسی بچگانہ حرکتیں نہ کیا کریں۔ ہمارے سسٹم کی حفاظتی دیواریں کو آپ نہیں توڑ سکتی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو بتانے پہ۔ حنین بالکل شال سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، کیا آپ کی امی جانتی ہیں اور آپ کے دادا کہ آپ کی زندگی ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے؟ آپ کا بورڈ پر ٹاپ کرنا بھی تو ایک جھوٹ تھا نا۔ آپ نے OCP کو بلیک میل کیا تھا۔ میرے پاس آپ کی اور OCP کی بیٹی کے پیغامات کے پرنٹ آؤٹ پڑے ہیں، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے جھوٹوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو آئندہ میری ورک پلیس پہ مجھ سے نہ کھڑے کیجیے گا۔ سنا آپ نے؟ رسان مگر تلخی سے کہہ کر اس نے گربان میں اٹکی برینڈی گلاسز نکال کر آنکھوں پہ لگائیں اور کار کی چابی کے ریموٹ کا بٹن دباتا مڑ گیا۔ حنین کے حلق میں بہت سے آنسو پھنسے تھے مگر آنکھیں خشک تھیں۔ وہ یک ٹک صاف پتھر بنی وہیں کھڑی تھی۔ محسن ہمیں یہ سوچ کے کرنی پڑی پہل، شاید وہ شخص آج بھی قید اعدام میں ہو۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کے خالی ہال میں دھوپ اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ کونے والی میز پہ زمر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرتی، وقفے وقفے سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی۔ تھکاوٹ سے پٹھے گویا اکڑنے لگے تھے۔ تبھی انٹرکام بجا کر اس نے اٹھا کر مصروفیت سے پوچھا، جی مسز زمر؟ نیچے ریسیپشن والی لڑکی تھی۔ ایک کلائنٹ ہے آپ کے لیے۔ وہ ذرا رکی۔ کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، لیگل ایڈوائس لینی ہے۔ میں فیملی کورٹ پہ پیش نہیں ہوتی، وہ بیزاری سے بولی، پھر سر جھٹکا۔ اچھا بھیج دو، اور نظریں کی بورڈ پہ جھکائی ٹائپ کرنے لگی۔ چند ثانیے لمحے سرکے اور مدھم آہٹ سے دروازہ کھلا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ساخت ہوئیں۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ وہ براؤن جوگرز فرش پہ رکھتا، قدم قدم چلتا، قریب آتا گیا۔ زمر کی جھکی آنکھیں جھکی رہیں، البتہ چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے۔ دل زور کا دھڑکا۔ وہ میز کے دہانے آ رکا۔ فیملی کورٹ میں پیش ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا لیتی ہیں آپ۔ جج، جیوری اور جلاد بھی خود ہی بن جاتے ہیں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو اس نے پلکیں اٹھائیں۔ نظریں ملیں۔ وہ ویسا ہی تھا، ویسے ہی بال، وہی گرے سویٹر، وہی مسکراتی سنہری آنکھیں، البتہ اس کو دیکھنا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا تھا۔ لمحے بھر کو اسے بھول گیا تھا کہ ان کی آخری لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی۔ بدقت اس نے چہرے پہ چھائی سنجیدگی برقرار رکھی۔ بدقت؟ ادھر بیٹھ جاؤں یا کرسی بھی آپ کی طرح کاٹتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھیے، اور رخائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کون سا لفظ لکھنا تھا، کون سا مٹانا تھا، اب کہاں یاد رہنا تھا۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ زمر کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں ناراض تھی۔ اکیلے ہی واپس آ گئے؟ اپنی دوسری بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ تیسری، اس نے تصحیح کی۔ او ہاں تیسری، اور ضبط سے بولی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ تمہیں شادیاں کرنے اور بیویوں کو مارنے کا کتنا شوق ہے۔ شوق کا پھر تو کوئی مول نہیں ہوتا نا۔ وہ اندر تک چل گئی۔ فارغ سنجیدہ اور خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسے لگتا ہوں میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آؤں گا۔ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا مان بھرا انداز دلچاہ ناراضگی ختم کر دے۔ کیوں لاؤں گا اسے میں یہاں؟ تیسری بیوی کو تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے نا۔ چلو جی۔ اس کا سارا موڈ غلط ہو گیا۔ زور سے لیپ ٹاپ پڑے کیا اور اس کو غصے سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ تمہیں واقعی پرواہ نہیں ہے کیا
اب کہ وہ سنجیدہ تھا اور چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس کے اپارٹمنٹ میں تھے، اس کے ساتھ۔ اس کی آواز کانپی۔ اتنے دن میں اتنا تو سوچ بچار کر کے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لیے جان کر کہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ زمر اسی طرح اسے چپتی کی نظروں سے دیکھے گئی۔ تم اس بات پہ ناراض نہیں ہو زمر، بلکہ اس لیے ہو کہ میں نے تم سے سچائی چھپائی۔ ہاں، میں اسی لیے ناراض ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا، جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا۔ ہاں، مگر جب تمہیں ہاشم کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، تمہارا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور نہ صرف 2 نمبر بلکہ… سوری، آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس نے 6 لفظوں میں سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ وہ کیسے اس سے اس بات پہ لڑے جس پہ وہ ناراض تھی ہی نہیں۔ چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ اوکے، آئندہ سچ بولنا مجھ سے، بھلے کسی کے اپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ بھی ہو۔ سچ سچ بتا دینا۔ پھر سے رخائی سے بول کر کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ جب تم جلتی ہو نا تو سارے کمرے میں دھواں بڑھ جاتا ہے۔ مت جلا کرو اس سے۔ تم میری محبت ہو۔ مانا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیاری، زیادہ سلجھی ہوئی، شائستہ اور نرم مزاج کی ہے، مگر تم… اب بہت ہو گیا۔ زمر نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی۔ ہاں، مجھے پرواہ ہے۔ سنا تم نے؟ وہ گھڑائی تھی۔ مجھے پرواہ ہے، اور اگر آئندہ تم مجھے اس کے 20 فٹ قریب بھی نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ اتنی بے رحمانہ انداز میں پیش آؤں گی کہ… جو 8 سال کرتی رہی ہو وہ رحم تو نہیں تھا۔ رحم تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زمر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، چند گہری سانس لی۔ خیر، اگر تم نے کوئی اور بات نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو، وہ روکھے نہ روٹھے انداز میں کہہ کر کام کرنے لگی کہ… میں سعدی سے ملا۔ زمر نے اتنی تیزی سے گردن اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ کب؟ کہاں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک دم اٹھی اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھی، بے چین، بے قرار سی۔ وہ کچھ دن تک آ جائے گا، وہ ٹھیک تھا، ڈونٹ وری۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر اب وہ اس طرح سکون میں نہیں آ سکتی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم اس سے کیسے ملے؟ کہاں ملے؟ وہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس نے بے اختیار فارس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بےتابی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے نرمی سے اس کے ایک ہاتھ چھڑایا اور سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے تمہارے لیے اس کی ایک تصویر لی تھی، ورنہ میں تو ہوں ہی جھوٹا۔ تم کہاں مانتی کہ میں اس سے ملا تھا؟ زمر نے بےتابی سے فون پکڑا۔ اسکرین پہ وہ دونوں نظر آ رہے تھے، رات کے وقت ریسٹورنٹ کا کھانا، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بال دیکھو، اس نے کٹوا دیے، اور سعدی کے منہ پہ چوٹ کیسی ہے؟ وہ تصویر زوم کر کے ایک دم بولی تھی۔ سعدی کے ہونٹوں کا زخم اور گال کی سوجن صاف نظر آ رہی تھی۔ فارس کی بولتی بند ہوئی۔ بے اختیار بال ہو جائے۔ یہ چوٹ؟ اس نے تھوک نکلا۔ شاید کسی نے مارا تھا اسے۔ اب کسی کی تفصیل میں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ کس نے؟ وہ غصے سے بولی تھی، اسکرین پہ انگلی پھیرتی، تصویر کو چھو کر محسوس کرتی۔ وہ بہت مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے بتایا نہیں۔ فارس نے بات بدلنی چاہی۔ تم نے اس کے بال دیکھے؟ بالکل۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے ان کے؟ کہر نازل ہو ان پہ اللہ کا۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ فارس نے بہت سے بے چین پہلو بدلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو۔ نہیں، کس نے حق دیا ان لوگوں کو اس کے ساتھ یہ سب کریں؟ وہ کتنی مشکل میں ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ پلیز اسے واپس لے آؤ۔ وہ ہانسی ہو رہی تھی۔ اتنے ماہ بعد سعدی کی تصویر دیکھنا، جذبات ابل رہے تھے۔ نام آنکھوں سے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ تم سے ملا تو کیسے تھا؟ تم اس سے کیسے ملے؟ تم نے اسے گلے لگایا، اسے پیار کیا؟ اور فارس غازی نے ایک نظر میز پہ ڈالی جہاں خون خوار نوکیلی نوک والے قلم رکھے تھے، ایک تیز دھار پیپر نائف بھی پڑی تھی، اور چند بھاری وزنی پیپر ویٹ بھی، جو کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور جبراً مسکرایا۔ میں اسے بہت اچھے سے ملا۔ ایک ریسٹورنٹ کا پتہ دیا تھا اسے، وہ وہاں آ گیا۔ میں اسے گلے ملا، اس کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی کہ اب وہ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے زخم، منہ والے زخم کے لیے اسے آئس پیک لا کر دیا، اور وہ ٹھہر کر بول رہا تھا، میرا غرق ہو سچائی کا۔ اور زمر بہت ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے اچھے، لونگ، کیئرنگ ہو تم۔ سوری میں تم سے اتنے دن ناراض رہی۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک زمانے میں سمجھا کرتی تھی کہ تمہیں لوگوں کو مارنے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کتنی غلط تھی میں تمہارے بارے میں۔ اور فارس جبراً مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پیشماں کا پیشماں ہونا۔
اس 6 اسٹار ہوٹل کا وہ ہال مہمانوں کی گول میزوں سے بھرا تھا۔ پہلے صف میں ایک طرف کیمرہ مین اور رپورٹرز کی واضح اکثریت کھڑی نظر آتی تھی، جو ادھر ادھر ڈائس پہ کھڑے شخص کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور ایش گرے سوٹ میں ملبوس وہ ہاشم کاردار بال جلد سے پیچھے کیے ڈائس پہ نصب آدھا درجن مائکس میں کہہ رہا تھا اور سب دم سادگی سے سن رہے تھے۔ مجھے آج اس فارم پہ کھڑے ہو کر چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا۔ فضاؤں میں کوئی اداس سا نغمہ گنگنایا جا رہا تھا، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے سے۔ ایک سکوت سا تھا، جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو، جیسے ہر کوئی تیار کر رہا ہو۔ افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں اس انگزائٹی اٹیک سے مر بھی جاتا، گو کہ میں بہت ٹھیک ہوں۔ ہال میں کہکا بلند ہوا۔ تو میں اس پچھتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ لوگوں کی خیر کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا۔ کولمبو کے ساحل سے دور ایک لانچ سمندر کے نیلے پانی پہ تیر رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خاور بیٹھا تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں اینک تھی، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ سعدی یوسف کی تلاش ترک کر کے وہ اپنے مالک کو منانے واپس جا رہا تھا، اور میرے ان سب دوستوں، وفادار ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں۔ کینڈی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سعدی یوسف کا چھوٹا بدھا سا موبائل بجا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ چند گلیاں پیدل چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈھکن کھولا، چند بدبودار شاپر ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا، سیاہ پلاسٹک میں ریپر میں لپٹا پیکج۔ اس نے اسے نکال کر کھولا، اندر سبز پاسپورٹ تھا، اور اس پہ اس کی تصویر لگی تھی، چھوٹے بال، داڑھی، سبز آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اسے جیب میں ڈال لیا، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے بھلائی نہیں سوچتا، وہ کفر کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حنین بالکل نارمل سی پترائی ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ کمپیوٹر پرنٹر زوں زوں کی آوازوں کے ساتھ ایک کاغذ باہر اگلا، جسے اس نے اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس پہ احمد کی تصویر بنی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے جا کر دیوار پہ لگی مختلف کارداس کی تصویر کے ساتھ چپکا دیا اور سیاہ مارکر سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کون ہے احمد شفیع؟ اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ فارس بینک کے کیش کاؤنٹر پہ کھڑا چیک بک پہ کچھ لکھ کر دستخط کر رہا تھا، پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھا دیا۔ اب اندر بیٹھی لڑکی اسے نوٹوں کی گڈیاں تھما رہی تھی۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، ورنہ وہ چیریٹی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سعدی اپنے اوپری چھوٹے کمرے میں کھڑا بیگ سامان میں ڈال رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے تکیے کے اندر چھوڑ دی تھی۔ باہر کامنی ہاتھ باندھے کھڑی غصے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی تھی، پھر کبھی چلا کر کہتی، یہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا، میں آئندہ کبھی انسانوں کا اعتبار نہیں کروں گی۔ مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں اور کروڑوں کی چیریٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف، کیونکہ جسٹس ڈیلائے اٹس جسٹس ڈینائے۔ زمر ریسٹورنٹ کی بالائی منزل والے ہال میں بیٹھی پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائلز میں لگا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ فائل پہ فائلز تیار کر رہی تھی، ثبوت اور در ثبوت، ہاشم کاردار اور اس کے قرابت داروں کی کمزوریاں، بلیک میلنگ کا مواد زبردست۔ اور اگر مجھ جیسے وکلاء انصاف کی فراہمی کے لیے واقعتاً کوشش نہیں کریں گے تو معاشرے کے ناصور بڑھتے جائیں گے۔ احمد شفیع کسے کاردار کے کنٹرول روم میں بیٹھا کی بورڈ پہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، افسوس سا چہرے پہ در آتا جسے وہ جھٹک کر کام کرنے لگ جاتا۔ اگر آج ہم جیسے لوگ اپنا پیسہ اور اپنی طاقت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ علیشہ ٹارچ لے الیکسی کی بیسمنٹ میں موجود تھی اور مسلسل تیزی سے ہاتھ چلاتی، سامان الٹ پلٹ کرتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پاور پلانٹ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اس تخریب کاری کی میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے۔
فیونا اپنے باتھ روم میں کھڑی اپنے بٹوے میں موجود رقم گن رہی تھی۔ آنکھوں میں حسد بھری نمی تھی۔ باہر میری برآمدے میں کھڑی ملازم پہ حکم چلا رہی تھی۔ میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جواہرات سیلون نما کلینک کی آرام دہ چیئر پہ بیٹھی تھی اور چند ورکرز اسے کاسمیٹک سرجری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ مسلسل آئینے میں اپنی ناک کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے جو مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے، میں اسے ایک بہترین انسان کے طور پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اچھے کام کر کے فخر سے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ فارس ایک اسٹوریج لاکر کے اندر رکھ رہا تھا۔ لوہے کا اوپر سے نیچے گرنے والا دروازہ اس نے گرا رکھا تھا اور وہ مختلف شیلف اور خانوں میں سے سیاہ چمکتا اسلحہ نکال کر بیگ میں بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے بیگ میں دوسری اشیاء رکھی تھی اور وہ تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری بیٹی میرا نام لے، میرے بھائی میرا ذکر کرے، تو وہ مجھے صرف ایک فلانتھراپسٹ کے طور پہ نہ جانے بلکہ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک فرض شناس شہری کے طور پہ یاد کریں۔ نوشیرہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا کریڈٹ کارڈ سے سفید دانے والے شے کو زور زور سے پیس رہا تھا۔ چہرے پہ مردنی اور آنکھوں میں گہرا گلٹ چھایا تھا۔ بار بار ان میں نمی دراتی جسے وہ کف سے رگڑ کر صاف کر لیتا۔ لیکن کیمروں اور فلیش کی لائٹس کو چکا چوندھ روشنی میں ہاشم کاردار کہہ رہا تھا، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایک پیارا نوجوان سعدی یوسف جو 8 ماہ پہلے ہم سے بچھڑ گیا، آج میں اس کے اور جیسے لاپتہ افراد کے لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن سعدی یوسف جیسے لاپتہ افراد کے کیسز پھر سے کھلوائے گی اور ان کے خاندان کو انصافی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس میں ملک کے نامور اور ماہر وکلاء کا پینل ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ کہہ رہا تھا، کیمرے کی ہٹاخٹ کلک کر رہے تھے۔ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس ذہین اور شاندار، ہمدرد اور رحم دل شخص کے لیے تالیاں بجا رہے تھے جو موت کے قریب جا کر واپس آیا تھا اور لوگوں کے لیے مزید بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ بے داغ دامن اور سفید کالر والا شخص ابھی تک بول رہا تھا، میرے خدا مجھے تارکہ حوصلہ ہو عطا، ضرورت آن پڑی ہے مجھے کشتیاں جلانے کی۔ ہاشم کاردار کے آفس کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھیں اور وہ پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا کر فون پہ کہہ رہا تھا، تھینک یو جی، ایسا ہی ہے، گولف پہ ملتے ہیں پھر۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا۔ سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ہاشم نے پین ہولڈر سے قلم نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے کاغذوں پہ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کرنے لگا۔ دفتر ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ جی کاردار صاحب، کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہاشم کاغذات کا سرسری معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں ادریس، تم سناؤ، فارس ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جی، آج کل چھٹی پہ گھر گیا ہے، پورا ہفتہ اچھا کام کیا، چھٹی وغیرہ نہیں کرتا تھا، شام میں کبھی نکلا تو نکلا ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا، یہیں رہتا تھا۔ اور ادریس رپورٹ دے رہا تھا، وہ سنتا گیا۔ کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کر پڑے رکھی۔ یہ لے جو اور یوں کرو آج شام کے لیے۔ کچھ بولتے بولتے ہاشم ٹھہرا، آبرو پرسوچ انداز میں کرتے ہوئے، یہی رہتا تھا؟ اس نے غائب دماغ سے دہرایا۔ جی سر، رئیس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاشم ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ادریس نے کہا، وہ یہی رہتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے کوارٹرز میں، مگر وہ چونک گیا تھا۔ پچھلے سال ایک اسکینڈل کے بعد ان کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے، اکیلے مردوں کو کوارٹر نہیں ملتا، صرف ان کو ملتے ہیں جن کی بیوی بچے ساتھ ہوں۔ آپ نے بھی سفارش نہیں کی تو ادریس نے غازی کو کوارٹر میں کیوں رہنے دیا؟ رئیس بھی الجھا۔ ہاشم کاردار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کوارٹر میں نہیں رہ رہا، کوئی بھی بغیر فیملی کے ادھر نہیں رہ سکتا۔ ادریس جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا تھا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹے رئیس، مجھے پتہ کر کے دو کہ فارس کراچی گیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر وہ نہیں گیا تو وہ کہاں تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور رئیس بھی الارم سا یس سر کہتا باہر کو بھاگا تھا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے۔ اور آپ لوگوں کو 1 دن کا انتظار کرنا پڑے گا حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور سبسکرائب کر دیں تاکہ جب میں حقیقت بیان کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ اوکے، بائے بائے۔